اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم وقال فی روایت مسلمۃ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حضرات علماء کرام اور عزیز بزرگوں، بھائیوں، پردہ نشین خواتین اور عزیز طالبات، آج کا یہ مدرسے اصلاح البنات کا یہ پروگرام الحمدللہ کہ ان بچیوں نے بڑے اچھے انداز میں اپنے پروگرام کو پیش کیا۔ اللہ اس پروگرام کو بے انتہا قبولیت سے مالا مال فرما دے اور پڑھانے والی معلمات کو اللہ اپنے شایان شان بہترین اجر و بدلہ عطا فرما دے اور منتظمین کو اور ذمہ داروں کو اللہ اپنی طرف سے بہترین بدل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک پروگرام کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایسی ہی ہے جیسے گھر میں بچی کی شادی کرنا ہے۔ جب سے تاریخ طے ہو جائے تب سے نیند اڑ جاتی ہے، ایسی جب سے پروگرام کی تاریخ طے ہوتی ہے اس وقت سے پروگرام کا نظام اور انتظام کرنے والوں کا حال کیا ہوگا بس انہی سے پوچھا جائے۔ جب پروگرام ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر ان کو سننا بھی پڑتا ہے، اچھا بھی، برا بھی، کڑوا بھی، میٹھا بھی، ان سب کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور اس پر اللہ کی طرف سے کتنا بڑا اجر ہوگا شاید کہ ہماری آنکھوں کو دیکھنے کی وہ ہمت بھی نہیں ہے، وہ طاقت بھی نہیں ہے، اور سننے کی ہمارے کانوں میں وہ طاقت بھی نہیں ہے۔ اللہ اس پر کتنا بڑا اجر دیں گے۔ لہذا دل کی گہرائیوں سے ہماری دعا یہی ہے اللہ پڑھانے والوں کو، انتظام کرنے والوں کو اپنے شایان شان بہترین اجر و بدلہ عطا فرما دے۔ معزز حضرات و خواتین، ہم سب یہاں جڑے ہوئے ہیں اور ہم سبوں نے بہت دیر سے اس پروگرام کو دیکھا اور سنا ہے۔ معصوم بچیاں اور وہ بچیاں جو ابھی پردے میں آنے کے لائق بنی ہیں، ان سبوں نے پروگرام کو پیش کیا۔ پروگرام میں کیا پیش کیا اس پر ہماری نظر ہونی چاہیے کہ انہوں نے وہ سب پیش کر دیا ہے جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے، اور انہوں نے وہ سب پیش کیا ہے جو ہر ایک کو سیکھنا چاہیے تھا، اور انہوں نے وہ پیش کیا کہ جس کے بغیر مسلمان کی زندگی، مسلمان اپنی اسلامی زندگی گزار نہیں سکتا۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی ان بچیوں نے جو پروگرام پیش کیا اس انداز پہ اپنی زندگی گزار رہے ہو، سمجھو کہ وہ اسلامی اور دینی زندگی وہ گزار رہے ہیں۔ اگر اس کے بغیر ان کی زندگی گزر رہی ہے، سمجھو کہ وہ مسلمان تو ہیں لیکن دینی زندگی سے وہ خالی ہے۔ یہ پروگرام نہیں ہے کہ بلکہ انہوں نے تعلیم کو پروگرام کی شکل میں پیش کر دیا ہے اور ایک اسلامی زندگی کا سبق مجھے اور آپ کو بتایا ہے کہ مسلمان بن کر، اللہ کا بندہ اور بندی بن کر زندگی گزارنا کیسے ہے۔ اگر ہماری زندگی خدا کے حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہے تو وہ اسلامی زندگی نہیں ہے۔ اگر وہ خدا کے حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے و سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی کنارے کیوں نہ ہو، چاہے وہ غربت میں ہو، غریبی میں ہو، چاہے مالداری میں ہو، چاہے خریت دیہات میں ہو، چاہے شہر میں ہو، چاہے دنیا کے کسی کنارے میں بھی ہو، وہ کامیاب ہے۔ اگر سب کچھ ہے لیکن خدا کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندگی سے خالی ہیں تو ان کو کچھ نہیں ملا ہے، اللہ کی نظر میں وہ گرے ہوئے ہیں۔ لہذا اصلاح البنات کے اس پروگرام کے اس اسٹیج سے ان بچیوں نے ایک پیغام مجھے اور آپ کو دیا ہے، زندگی گزارنا ہو تو ایسے گزارو جیسے ہم نے پروگرام کی شکل میں پیش کیا ہے۔
دل سے دعا ہے اللہ ان بچیوں کو بے انتہا قبولیت سے مالا مال فرما دے، اللہ ان کو علم و عمل سے خوب مالا مال فرما دے اور ان کی عمر میں درازی عطا فرما دے۔ اس موقع پہ سب سے بڑی بات اور اہم بات مجھے عرض کرنی ہے کہ وہ ہے ہمارے والدین اور ذمہ داروں سے، محلے والوں سے متعلق ہے۔ یہ بچیاں تو ہیں اور یہ بچے ہیں، یہ تو پڑھیں گے ہی، ان کی عمر پڑھنے کی ہے، سیکھنے کی ہے، یہ تو سیکھیں گے اور پڑھیں گے۔ والدین ہونے کے ناطے، پیرنٹس ہونے کے ناطے ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اسی لیے بزرگوں نے یوں فرمایا، کسی بھی ادارے کی ترقی کے لیے 4 لوگوں کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ کسی بھی ادارے، چاہے اسکول ہو، چاہے کالج ہو، چاہے مدرسہ ہو، چاہے مکتب ہو، اور چاہے یہ لڑکیوں کا مدرسہ کیوں نہ ہو، اس میں جب تک 4 لوگ اپنی محنت نہیں کریں گے، 4 لوگ جب ان ساتھ نہیں دیں گے، تب تک نہ وہ مدرسہ آگے بڑھ سکتا ہے، نہ اسکول آگے بڑھ سکتی ہے، نہ ترقی کر سکتی ہے۔ اس میں سب سے بڑا اور بنیادی کردار ذمہ داروں کا ہے۔ سب سے پہلا کام ذمہ داروں کا، منتظمین، مینجمنٹ، محلے والوں کا، مدرسے کے ذمہ داروں کا اور محلے کے بڑوں کا، اور اس میں ذمہ دار بھی آگے، علماء بھی آگے، اور محلے کے اہم اور عہدیدار قسم کے متولی اور یہ حضرات بھی اس میں اندر آ گئے۔ سب سے بڑی ذمہ داری ان کی ہے کہ ان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اس محلے میں کتنے مسلمان گھرانے رہتے ہیں۔ سب سے پہلی کارگزاری ان کی، اس محلے میں کتنے مسلم گھرانے ہیں۔ چلو مان لو کہ 200 گھر ہیں، اب اس کے بعد آگے کی کارگزاری یہ کہ ان 200 گھروں میں کتنے بچے اور بچیاں ہیں جو علم حاصل کرنے کے لائق ہیں، ان کی عمر دین حاصل کرنے کی، پڑھنے کی عمر ہے۔ اب اس کے بعد آگے ان کو انتظام کرنا ہے، اتنے بچوں کے لیے کتنے مکتب اور کتنے مدرسے محلے میں قائم کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ بلڈنگ خریدیں، آپ جگہ خرید کر آپ بلڈنگ بنائیں، نہیں، آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ محلے میں ایسی پڑی ہوئی کتنی مستورات ہیں۔ اگر کسی مدرسے میں پڑھ کر بہو بن کے اس محلے میں آئی ہیں، یا گھر بدل کے آئے ہیں، یا گھر لے کے یہاں رکی ہوئی ہیں، ذرا اس کی کارگزاری محلے کے گلی والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کارگزاری سب سے پہلے پیش کرے کہ ایسے پڑھے لکھے مستورات یہاں ہیں۔ اگر ہیں تو اب اپنی ذمہ داری کو یہاں سے شروع کرنا ہے کہ دیکھیے ان کے علم کو استعمال کیسے کیا جائے، ان کے علم سے ہم کیسے فائدہ اٹھائیں، لہذا اس کے لیے کسی گھر میں انتظام کریں۔ اللہ کا احسان ہے، یہاں تو مولانا کے یہاں انتظام ہے، الحمدللہ، اللہ جزا خیر دے، اللہ ان کے علم میں، عمل میں خوب ترقی عطا فرما دے، عمر درازی عطا فرمائے۔ انہوں نے کہ انتظام کیا ہے، اس کے آپ معاون مددگار بھی ہیں، اللہ آپ کو بھی خوب قبولیت سے مالا مال فرما دے۔ ورنہ تو ذمہ داری یہ تھی کہ ایسے گلی گلی میں اس مدرسے کی برانچ قائم ہو جائے، اور ہر گلی کے اندر ایسے مکاتب قائم ہو جائیں اس مدرسے کی نگرانی میں، کیونکہ ایک ہی جگہ اتنا بڑا نظام چلانا مشکل بھی ہے۔ جیسا پروگرام میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی مستورات اور اتنی بہنیں آئی ہوئی ہیں، ان کے لیے جگہ ناکافی ہے۔ اگر ہر گلی میں جیسے ٹیوشن چل رہا ہے، اسی انداز کا اگر یہ مکتب اور مدرسہ قائم کر لیا جائے کہ بچیاں اسکول کو جائیں، اسکول سے فارغ ہوتے ہی 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کے لیے مدرسے میں آئیں گی، اور وہ اپنے دین کی بنیادی اور ضروری چیزیں وہ سیکھیں گے۔ یہ سب سے پہلا کام ذمہ داروں کا۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر یہ انتظام اگر کریں گے، انشاءاللہ یہ ساری بچیاں جو ہماری نئی نسل ہیں، نیا جنریشن ہے، اور یہ ہمارا فیوچر ہیں، یہ بچے انشاءاللہ ان کو دین مل گیا، سمجھو کہ ہم دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی 100 سال تک دین باقی رہے گا۔ اسی لیے کسی نے کہا، ایک مرد بنا تو ایک فرد بنا، ایک عورت بنی تو ایک خاندان بنا۔ یہاں جتنی بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں وہ 40-50 بچیاں نہیں، بلکہ 40-50 خاندان ہیں۔ وہ ایک بچی دین سیکھ کر جاتی ہے، کل ایک گھر کو آباد کرتی ہے، اس کے بعد اس سے ایک نسل چلتی ہے۔ اس پوری نسل کی ذمہ داری ان بچیوں پر ہے۔ اگر ہم نے ان بچیوں کو سنبھالا، ان کے لیے اچھا انتظام کیا، ان کو تعلیم دی اور ان کو تعلیم دلوایا اور ان کی تربیت کی، ان کو سلیقہ سکھا دیا، تو انشاءاللہ اچھی طرح یاد رکھیے، میرے اور آپ کے لیے نجات کے لیے بچیاں کافی ہیں۔
اللہ کی بارگاہ میں یہ بچیاں گواہی دیں گی، یا اللہ ہم سے جو کچھ دین پھیلا ہے اس کے لیے یہ سب نگہبان، یہ ذمہ دار ہیں، محلے کا ایک ایک فرد اس کا ذمہ دار ہے، انہوں نے اس کی فکریں کی جس کی وجہ سے میں نے دین سیکھا اور میں نے قرآن سیکھا، اللہ کے نبی کی پاکیزہ زندگی کو میں نے سیکھا اور آگے میں نے اس کو سکھایا، چلایا ہے اور عمل پہ امت کو کھڑا کیا ہے۔ امید ہے اللہ کی ذات سے ان میں سے ایک ایک بچی ہم سب کے بارے میں اللہ سے سفارش کرے گی اور کہے گی یا اللہ ان کے انتظام کرنے کی وجہ سے ہی ہم نے قرآن سیکھا، قرآن کی تعلیمات سیکھی اور امت کا درد، امت کا فکر ہم نے سیکھا۔ یہ پہلی ذمہ داری ذمہ داروں کی ہے۔ اور دوسری ذمہ داری آتی ہے، یہ ہوتی ہے ماں باپ کی۔ اگر ماں باپ اپنے بچیوں کو نہ بھیجیں گے تو استاد بھی یا باجی کس کو پڑھائیں گے؟ لہذا ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے اولاد کی شکل میں آپ کو بہت بڑی نعمت دی ہے، آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ مال و دولت نعمت ہے، مال و دولت بڑی نعمت نہیں ہے۔ صبح کا مالدار شام کا فقیر، شام کا فقیر صبح کا مالدار ہے۔ دنیا نے اس کو دیکھا ہے، بلکہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں تو اچھے اچھے فقیر بن گئے۔ دنیا نے اس منظر کو دیکھ لیا۔ مال کوئی حیثیت والی چیز نہیں ہے، اصل بڑی جو نعمت ہے، جو کیپٹل ہمارا ہے، جو سرمایہ ہے، وہ ہماری اولاد اور ہمارے بچے ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو اللہ کی مرضی پہ لگایا، اللہ کے پہچاننے میں لگایا، اللہ کو پہچاننے میں لگایا اور اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین و اسلام کو سمجھنے میں اور پہچاننے میں ہم نے لگایا، سمجھو کہ ہم نے اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کا حق ادا کر دیا۔ یہ دوسری ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ ماں باپ اس بات کو، باپ سے زیادہ ماں کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ بچے سب سے زیادہ ماں سے لگتے ہیں، دوسرے درجے میں باپ سے جڑے ہوئے۔ اپنا ہر درد بچے اپنے امی کو سناتے ہیں، باپ کو بات دوسرے درجے میں سناتے ہیں۔ اور ماں کی ممتا مشہور ہے، اور ماں جتنا زیادہ اپنے بچیوں کے درد کو محسوس کرتی ہے، باپ دوسرے درجے میں محسوس کرتا ہے۔ لہذا یہ موقع ہے ماں اور باپ کے لیے کہ جب تک یہ بچے بچے بن کے رہیں تب تک ان کو دین کے سانچے میں ڈھال دیں ہم۔ سانچہ جیسا رہتا ہے چیز ویسے بن کے آتی ہے۔ اگر آپ نے سانچے کو اچھا بنایا ہے، اس کے اندر ذرا بھی کوئی اس میں ڈیمیج نہیں ہے، وہ چیز اچھی بن کے آتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کی اور بچیوں کی تربیت کی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے یہی بچے اور بچیاں ماں باپ کی نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ دوسری ذمہ داری ماں باپ کی۔ جب آپ کی اولاد ہے اور آپ کے بچے ہیں، آپ کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ میرے بچے اور میری بچیاں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، میرے لیے راحت کا سامان بنے، اور دنیا میں بھی میرا نام روشن کرنے والے، میرے گھرانے کا، میرے خاندان کا نام روشن کرنے والے بنے، اور میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے گھر کے اندر دین کا سلسلہ ہمیشہ باقی رہے، اور میرے بچے اور بچیاں ہمیشہ نمازی بنے اور ہمیشہ تلاوت کا اہتمام کرنے والی، اور بچیاں ہیں تو وہ حجاب و پردے میں رہنے والی، اور بلکہ ماں باپ نے اگر ان کو دین سکھا دیا، نسلوں تک یہ دین چلتا رہے گا۔ اور تیسری ذمہ داری ہے استاد اور معلم کی۔ اگر پڑھانے والی مستورات ہیں، معلمہ اور باجی کی، کہ جب ان کے پاس ماں باپ اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، انتظام کرنے والے مکتب کا یا گھر کا یا روم کا انتظام کر رہے ہیں، اب پڑھانے والوں کے لیے بڑا آسان راستہ ہے، فصل تیار ہو گئی ہے، اب ان کو پڑھانا ہے۔ الحمدللہ وہ پڑھا بھی رہے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما دے۔ ایک ماں باپ کی دو اولاد ہیں، ان دو بچوں کو سنبھالتے سنبھالتے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ ایک معلمہ، ایک باجی یا پڑھانے والے استاد 30 40 بچوں کو سنبھالتے ہیں، معمولی بات نہیں ہے، یہ ان کے علم کی مہارت اور کمال کا درجہ ہے۔ اتنے بچے اور بچوں کو سنبھال رہی ہیں، لہذا دل سے دعائیں دینی چاہیے۔ جب بھی میں ماں باپ سے عرض کرتا ہوں، جب بھی آپ کے ہاتھ اٹھیں، سب سے پہلے دعا دیں، یا اللہ میرے بچوں کو جو پڑھا رہے ہیں، اللہ ان کو دنیا و آخرت کی ساری نعمتوں سے مالا مال کر دے۔ ہم نے پیدا تو کر دیا ہے، لیکن خدا کی پہچان کرانے والے وہ باجی ہیں، وہ پڑھانے والے استاد ہیں، ان کا احسان ہے، انہوں نے پہچان تو کرا دی خدا کون ہے، رسول کون ہے، ماں اور باپ کون ہوتے ہیں۔ ہم نے آج تک اپنے بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ کبھی ماں نے یہ نہیں بتایا کہ بیٹے یہ تمہارے ابا یہ جنت کا دروازہ ہیں، رضا الرب فی رضا الوالد، سخط الرب فی سخط الوالد۔ ابا کو خوش کرو تو اللہ خوش ہوگا، ابا راضی ہیں تو اللہ راضی، ابا ناراض تو اللہ ناراض۔ کبھی ماں نے بچوں کو یہ سبق نہیں دیا۔
اور کبھی باپ نے اپنے بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ بیٹے تمہاری جو امی ہیں یہ تمہارے لیے پکاتے پکاتے ہاتھ جلا لیتی ہے اور پھل فروٹ کاٹتے کاٹتے انگلیاں کاٹ لیتی ہے، اور تمہارے لیے اس نے کتنے مجاہدے کتنے تکلیفیں برداشت کی۔ بیٹے یاد رکھنا تمہاری ماں وہ ہے، اگر تم ان کی خدمت کرو گے یہی تمہاری جنت ہے۔ کبھی ماں کبھی باپ نے یہ سبق اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا، اور کبھی باپ نے بچوں کو یہ اہمیت نے پیدا نہیں کرا دی، اور کبھی ماں نے باپ کی عظمت پیدا نہیں کرائی۔ یہ ساری عظمت کون پیدا کراتے ہیں؟ یہی مکتب کی باجی اور مدرسے کے معلم اور استاد۔ اگر موٹے لفظ میں یوں کہوں، اگر ان کے پیر دھو کر بھی پانی پیے نا، ہو سکتا ہے کہ ہماری نجات کا ذریعہ وہ پانی بن جائے، ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے۔ اتنا بڑا احسان ہے۔ ہم تو ان بچوں کو دنیا میں لائے اور ان بچوں کو جنت میں پہنچانے والے یہ استاد اور معلمہ ہیں۔ ہمیشہ جب بھی آپ کے ہاتھ اٹھیں پہلی دعا آپ کی یہ ہونی چاہیے، یا اللہ ان کو بہترین اجر عطا فرما اپنی طرف سے، یا اللہ دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں ان کو عطا فرما۔ چوتھے نمبر پر آتے ہیں یہ بچے۔ اگر یہ بچے وقت پر پابندی کا لحاظ کر کے، ادب کا لحاظ کر کے استادوں کے پاس آئیں گے، انشاءاللہ پورا علم ان کو ملے گا۔ اگر یہ پابندی نہیں کریں گے تو کبھی ان کو علم کی روشنی نہیں مل سکتی۔ استاد کا ادب، پڑھانے والوں کا ادب، کتابوں کا ادب، جہاں پڑھ رہے ہیں ان چیزوں کا ادب، وقت کی پابندی، اور جو کچھ سبق دے رہے ہیں اس کا اہتمام، اور جو کچھ آپ کو ہوم ورک دیا جا رہا ہے اس کو پورا کرنا، اور گھر کے اندر بھی مدرسے کی تعلیمات کو آباد رکھنا، اور جیسے مدرسے میں آپ نیک بن کے رہتے ہیں اور برقعے میں اور نقاب میں رہتے ہیں، گھر کی چار دیواری میں بھی ویسے آپ کو رہنا ہے۔ عورت وہ ہوتی ہے جس کے سر کے بال بھی نظر نہ آئے۔ اگر سر کے بال بھی نظر آ گئے وہاں تو فرشتے نہیں آتے۔ جب فرشتے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو کون رہتے وہاں پر؟ شیاطین، جنات کا ان کا بسیرا ہوتا ہے۔ لہذا یہ چار ذمہ داریاں ہماری ہیں، ایک ہے ذمہ داروں کی، ایک ہے ماں باپ کی، اور تیسرا استاد اور معلمہ کی، چوتھے درجے میں بچوں کی۔ جب یہ چار لوگ اپنی اپنی ذمہ داری کو قبول کر لیں گے، اپنی اپنی ذمہ داری کا حق ادا کریں گے، اسی وقت ایک اسکول بھی، کالج بھی، مدرسہ بھی، مکتب بھی وجود میں آتا ہے۔ اگر اس میں ایک کی بھی کمی ہوگی، مثال کے طور پہ بچے پابندی سے نہ آئے، اب استاد کس کو پڑھائیں گے؟ بچے آ گئے، استاد ٹائم پہ نہیں پہنچے، تو بچوں کے اندر علم کی عظمت چلی جائے گی۔ بچے پڑھنے کے لیے تیار ہیں، استاد پڑھانے کے لیے تیار ہیں، انتظام کرنے والا کوئی نہیں تو کہاں پڑھیں گے؟ بچے آنے کے لیے تیار ہیں، ماں باپ بھیجنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر فکر کیسے زندہ ہوگی؟ لہذا یہ چاروں چیزیں ایسی جڑی ہوئی ہیں جیسے ایک ہاتھ کی مٹھی ہوتی ہے، جب تک یہ پورے انگلیاں نہیں ملتے تب تک مٹھی نہیں بنتی، تب تک کوئی مضبوط چیز، وزندار چیز کو اٹھایا نہیں جاتا۔ لہذا یہ چاروں کا فکر مند ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ فکر مند ہو گئے، انشاءاللہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، ایک قریے سے قریے کی جگہ میں بھی، دیہات جیسی جگہ میں بھی، بے آباد جگہ میں بھی انشاءاللہ ایک ایسا وجود میں وہ مکتب بھی، مدرسہ بھی، کالج بھی اور یہ سارے ادارے وجود میں آتے ہیں، وہ چند ہی دنوں میں ترقی کی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ لہذا یہاں سارا طبقہ بیٹھا ہوا ہے، ذمہ داروں کا بھی ہے، والدین کا بھی ہے، پڑھانے والے بھی ہیں، پڑھنے والے بھی ہیں۔ میں سب سے گزارش کرتا ہوں آپ اپنی اپنی ذمہ داری کو 100% ادا کیجئے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے جو رزلٹ سالوں میں آنے والا ہے وہ مہینوں میں نظر آ جائے گا۔ الحمدللہ وہ منظر ہم نے ابھی دیکھا ہے، ان بچوں نے کتنی ہمت و جرت کے ساتھ قرآن پڑھا، سنتیں سنائی، سورتیں سنائے، نعتیں سنائے، نظمیں سنائے۔ اس کے پیچھے کتنی محنت ہی، کتنے سالوں کی محنت، کتنے مہینوں کی محنت، کتنے رات و دن کا جاگنا ہوا، اور کتنے محنتوں کے بعد آج یہ ثمرہ، یہ پھل ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ لہذا اس کے لیے ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام بھی ہونی چاہیے، اور پڑھانے والوں کی ہمت افزائی کرنا ہے۔ حضرت آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم آپ کے پیچھے ہیں۔ جب تک آپ یہ لفظوں میں نہیں کہتے تب تک پڑھانے والے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وہ سمجھیں گے میں اکیلا ہوں، میں اکیلا کیسے اتنا بڑے نظام کو میں چلا سکوں؟ پڑھانے والی یوں سمجھے گی میں اکیلی اتنا بڑے نظام کو کیسے سنبھال سکوں گی؟ جب تک آپ اور آپ کی گھر کی مستورات بار بار باجی کے پاس جا کے یا پڑھانے والے استاد اور ذمہ دار کے پاس جا کے بار بار آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت آپ اکیلے نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو کہیں گے ہم کریں گے۔ آپ پروگرام کرنا چاہتے ہیں کریے، ہم آپ کے پیچھے ہیں۔ آپ مدرسے کو بڑھانا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ اس مدرسے کی برانچ محلے میں کھولنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ دن دور نہیں ہے
चंद ही सालों के बाद पूरे महल्ले की बच्चियां ऐसे नज़र आएंगी, यहाँ 100% मकतब नज़र आएगा, यानी हर घर की हर बच्ची पढ़ी हुई, हर बच्चा पढ़ा हुआ नज़र आएगा। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब आप चारों तबका फ़िक्रमंद नहीं होगा। लिहाजा बात लंबी करना नहीं है, क्योंकि आगे बच्चों का प्रोग्राम भी है और इनामात देना भी है। लिहाजा मैं ज़िम्मेदारों से यही गुजारिश भी कर रहा हूँ, दरख्वास्त भी कर रहा हूँ, आप अपनी ज़िम्मेदारी को 100% लीजिए। वालिदैन से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने घर में बच्चों को 100% आमाल वाला बनाइए। जैसी बच्चा और आपकी बच्ची घर के अंदर आती है, क्या आपके बच्चे बिस्मिल्लाह और सलाम करते हुए आते हैं? नहीं आते तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, एक दिन आप घर के बाहर उनको भेज दीजिए, जाओ सलाम करके आओ। आज की वो तरबियत इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी वो कामयाब होंगे। आपके बच्चे सलाम किए बगैर आ रहे हैं तो आपको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे स्कूल में जाते हैं, जब तक टीचर इजाज़त नहीं देते तब तक स्कूल की दहलीज उंगल नहीं सकते, ये उनकी आदत है। जब वो स्कूल में टीचर की इजाज़त के बगैर स्कूल में अंदर दहलीज उंगल नहीं सकते, आपके घर में आपका बच्चा सलाम किए बगैर बेदीनी की हालत में आ रहा है तो आप इसको कैसे बर्दाश्त करते? और आपका बच्चा या आपकी बच्ची घर में दस्तरखान पे बैठे और वो दुआ पढ़े बगैर खा लें, सुन्नत के खिलाफ खाएं, आप इसको कैसे बर्दाश्त करते? आप बच्चों से पूछिए दस्तरखान पे बैठने के बाद, बेटी कैसे खाना चाहिए? आपके बच्चे हैं, आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? उनसे सुनिए सुन्नतें, और वो बच्चे आपसे दस्तरखान पे बैठने के बाद उनसे कहिए बेटे सबको दुआ पढ़ाओ, वो बच्चे आपसे दुआ पढ़ाएंगे। दरमियान में कहो कि बेटे खाने के दरमियान क्या दुआ पढ़ी जाती है? आप ये मत समझिए कि मुझे नहीं आता तो कोई हरज नहीं, बच्चे कहते जाएंगे, हम सुनते सुनते हम भी उसको याद कर लेंगे। वो कहेंगे अम्मी जान अब्बू जान 3 उंगलियों से खाना है, बेटे खा के दिखाओ, सुन्नत जिंदा होगी। आज ये सारी सुन्नतें घरों के अंदर मिटी हुई हैं, और जिस ज़माने में सुन्नतें मिटी हुई सुन्नतों को कोई ज़िंदा करता है, अल्लाह 100 शहीदों का सवाब उसको देते हैं। आज घर के घर सब कब्रिस्तान बने हुए हैं। आपके बच्चे बिस्तर पे जा रहे हैं कि सोने की सुन्नतें क्या हैं? बच्चों से सुनिए। आपके बच्चे कहेंगे वज़ू करके सोना, तस्बीहात पढ़ के सोना। बेटे क्या तस्बीहात पढ़ना है? क्या कुल कितने कुल पढ़ना है? और कैसे करवट लेट के सोना है? सुरमा लगा के सोना है? बिस्तर झटक के सोना है? जब आपके बच्चे कहेंगे, ये देखिए कि आपके बच्चे कर भी रहे हैं, सिर्फ कहते रहे हैं। जितने बच्चे यहाँ सुन्नतें सुना कर गए प्रोग्राम में, मैं उनके माओं से अब्बाओं से अर्ज़ करता हूँ, ज़रा आप गौर कीजिए कि आपकी वो बच्चियाँ जो यहाँ सुन्नतें सुना के गए, कि आपकी वो बच्चियाँ सुन्नत पे अमल कर रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र है। नहीं कर रहे हैं तो आज के बाद से आपके घर का कोई फ़र्द, आप भी, माँ बाप भी, और घर की बहनें और बच्चियाँ भी, बच्चे भी, सब के सब इस बात के पाबंद हो जाएं, आज के बाद से हमारा घर का कोई अमल सुन्नत के बग़ैर नहीं हो सकता। यही इस प्रोग्राम के करने का मकसद है, यही पढ़ाने का मकसद है कि यही सिखाया जा रहा है, सुन्नत वाली ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी बन जाए। इसी के लिए सारा निज़ाम बनाया गया है, इसी के लिए सब कुछ खर्च किया जा रहा है, उसी के लिए सारे हजरात को बुलाया गया है, सुनाने वालों को, सुनने वालों को, सबको जोड़ा गया है। इसीलिए है, सिर्फ कानों की लज्जत और मज़े के लिए नहीं है। कानों की लज्जत और मज़े के लिए हम नहीं आए हैं। कहने वाले कह के चले गए, सुनने वाले सुन के झटक के चले गए नहीं। आज के बाद आज़म इरादा करना है, आज के बाद की ज़िंदगी हमारी बहुत बदलेगी, और हम इस प्रोग्राम को हमेशा याद रखेंगे, और उस्ताद जी से कहेंगे आप ऐसा प्रोग्राम रखिए ताकि हमारी ज़िंदगी में हमारा ईमान ताज़ा होता जाए और सुन्नतों की ज़िंदगी हमारी बनती चली जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात भी ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को बेइंतहा कबूलियत से मालामाल फरमा दे, और दिन दूनी रात चुगनी तरक्यात से अल्लाह मालामाल फरमा दे। और मुबारकबादी पेश करता हूँ मैं यहाँ के ज़िम्मेदारों को, और पढ़ाने वालों को, मुअल्लिमीन को, और असातिज़ा को, और माँ बाप को, महल्ले वालों को। इन्होंने इतनी देर तक इतना अपना सारा वक्त कुर्बान किया। इतवार के दिन औरतों की इतनी बड़ी कुर्बानी बहुत बड़ी कुर्बानी है। मर्द हजरात के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है, औरतों के लिए घर में पकाना, बच्चों को संभालना, ज़रूरियात का पूरा करना, ख़ासकर छुट्टी का दिन और बड़ा अहम मसला होता है। इसके बावजूद हमारी इतनी सारी बहनें बड़ी मस्तूरात माएँ आई हुई हैं, अल्लाह इनको जज़ा खैर अता फ़रमा दे, इनके आने को कबूलियत से मालामाल फरमा दे। यही सबसे बड़ी आपकी ज़िम्मेदारी है। आप इतना बड़ा वक्त आप दिए हैं, आप इसको दिल पे लीजिए। इंशाअल्लाह आप अगर दिल पे इस बात को ले लिए तो घर के अंदर इनकलाब बरपा होगा।
محلے میں تبدیلی آئے گی، ہماری یہ نئی نسل بن کے سور کے باہر نکلے گی، یہ جس گھر کو بھی جائیں گے اس گھر کو آباد رکھیں گے۔ ورنہ آج شادیاں جو ہو رہی ہیں وہ گھر آبادی نہیں ہے، گھر بربادی ہو رہے ہیں۔ بڑی مستورات اس بات کو سمجھ سکتی ہیں۔ اور آپ کی بچی دلہن بن کے جاتی ہے، اس کو معلوم ہی نہیں کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں، سسرال کے حقوق کیا ہیں، اور اس گھر میں مجھے زندگی کیسے گزارنا ہے۔ نکاح میں صورت تو دیکھی جاتی ہے، کیریکٹر سیرت نہیں دیکھی جاتی۔ سیرت بعد میں کام آتی ہے، یہ سیرت ان مدرسوں میں بنائی جاتی ہے، اخلاق و کردار یہاں سکھائے جاتے ہیں، زندگی گزارنا کیسے ہے اور بڑوں کا ادب احترام کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں اگر ہماری یہ بچیاں سیکھ لینا، ان سے بہتر کامیاب زندگی کوئی گزار نہیں سکتا، بلکہ خاندان والے فخر کریں گے ہم جس بہو کو لے کر آئے ہیں ایسی بہو تو خاندان کے ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ وہ بچیاں بنیں گی یہاں پر، اگر وہ بن گئے تو بن گئے، بگڑ گئے تو پھر بگڑ گئے۔ ایک کے بگڑنے سے خاندانوں کی نسلوں کا بگاڑ ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ایک فصل برباد ہوتی ہے دوسری فصل آ سکتی ہے، ایک نسل برباد ہوتی ہے آگے کی نسل کبھی اچھی نہیں بن سکتی۔ آج کا یہ ہمارا جو جنریشن ہے، یہ ہمارے جو بچے اور بچیاں ہیں، یہ ہماری فصل ہے۔ اگر یہ فصل اچھی بن گئی، پیک اچھی آئے گی، لوگوں کے حلق کے نیچے لقمہ جو جائے گا، اچھی غذا اچھا لقمہ جائے گا۔ اگر یہ بچے اور بچیاں اچھی بن گئی، معاشرے کو اچھی بہو ملے گی، معاشرے کو اچھی بیٹی ملے گی، اور معاشرے کو اچھی بہن ملے گی، معاشرے کو اچھی ماں بنے گی۔ جب یہ اچھے بن کے جائیں گے انشاءاللہ ان سے چلنے والے سارے خاندان اچھے بنیں گے، اور گھر کے اندر اچھی بہو رہے گی، اچھی بیٹی رہے گی، اچھی ماں رہے گی، اچھی خالہ اور اچھی پھوپھی بن کے جائے گی۔ جہاں بھی یہ جائیں گے ان سے ایک اچھا پیغام پہنچے گا۔ اگر یہ اگر بگڑیں گے، جہاں بھی یہ جائیں گے بگاڑ لے کر جائیں گے، ہر گھر برباد ہوگا، خاندان برباد ہوگا، سب ان سے مایوس ہو جائیں گے، ان سے کوئی اچھی امیدیں نہیں لگائی جا سکتی۔ لہذا گزارش یہ ہے ان مکاتب کو آپ خوب ترقی دیں، اور ان مکاتب کو پڑھانے والوں کا حوصلہ افزائی کریں، اور ان کا جیسے بھی آپ کو ساتھ دینا ہو، جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے آپ ساتھ دیں۔ یہی انشاءاللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ جیسے واقعہ مشہور ہے کہ کوئی باپ کا انتقال ہو گیا، اور ہر دن اس کی بیوی کو شوہر نظر آتا تھا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ بیوی بے چین ہے، میرا شوہر یہاں تو پریشان تھا ہی کمائی کے اعتبار سے، محنت کے اعتبار سے، اب قبر میں جا رہا ہے، جل رہا ہے قبر میں۔ 2-4 دن کے بعد وہ ماں اپنے بچے کو مکتب میں لے کے گئی، اور جیسی بچہ مکتب میں پہنچا، استاد جی یا معلمہ جو باجی ہوتے ہیں سب سے پہلے کیا پڑھاتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھاتے ہیں۔ بچے اور بچی کو پڑھایا، بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا سا، یہی سبق پہلے دن کا۔ اسی دن ماں نے خواب میں دیکھا، بیوی نے خواب میں دیکھا کہ شوہر جنت کے باغیچوں میں پھر رہا ہے۔ بیوی نے پوچھا ارے اجی کیا جی ہو گیا تم نا؟ اتنے دن سے تو جہنم کے آگ میں جل رہے تھے، میں یہاں خواب دیکھ کے میں تڑپ رہی تھی، آج کیا ہو گیا؟ آپ جنت کے باغیچوں میں آپ گھوم رہے ہیں۔ اس بچے کے باپ نے، اس بیوی کے شوہر نے کہا آج میرا بچہ مکتب میں جا کر بسم اللہ پڑھا ہے۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اس قبر میں جلنے والے اس بندے کا ایک بچہ وہاں بسم اللہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اگر میں اس بچے کے باپ کو عذاب دوں تو میں رحمان کہاں رہا پھر؟ تو اللہ نے کہا کہ بس اس کو جہنم کے عذاب سے ہٹا دو، جنت کی نعمتیں بھر دو اس کے قبر میں۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا، ان کے حوالے سے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے واقعہ نقل کیا۔ یہ واقعہ ایسا ویسا واقعہ نہیں ہے، مستند واقعہ ہے۔ صرف بسم اللہ پڑھنے پر ماں باپ کی قبر کے اندر نجات ہو رہی ہے۔ اگر یہ بچے اور بچیاں یہاں پڑھ رہے ہیں، میرے اور آپ کے گناہ دھل رہے ہیں، میں اور آپ گناہوں سے پاک ہو رہے ہیں، یا اللہ مبارک فرمائے ان بچے اور بچیوں کو کہ ان کے اس پڑھنے سے ہم گناہوں سے ہم پاک ہو رہے ہیں، زندہ رہ کر ہم پاک ہو رہے ہیں، قبر میں جائیں گے تو ہمارے لیے جنت کے راستے آسان ہیں۔ لہذا میری آپ ذرا سے والدین سے گزارش ہے کہ آپ پابندی سے اہتمام سے ان بچوں کو بھیجیں، خوب پڑھائیں اور آگے بڑھائیں ان بچوں اور بچیوں کو۔ دین کی تعلیم بہت ضروری ہے، اسی لیے کسی نے ایک مسئلہ بتایا، اگر کسی کا ایک لڑکا اور لڑکی ہو، مرد بچہ اور بیکو بچی ہو، کس کو دین سب سے پہلے سکھانا ہے؟ فرمایا بیکو بچی کو دین پہلے سکھاؤ، اس لیے کہ وہ 17-18 سال کی ماں باپ کے پاس مہمان ہے۔ 17-18 19-20 سال کے بعد وہ گھر کے حوالے ہو جائے گی۔
مرد بچہ تو ہو سکتا ہے ماں باپ کے پاس زندگی گزار لے، لیکن آپ کی بیٹی آپ کے پاس مہمان ہے، لہذا بچی کو سب سے پہلے دین سکھانا ہے، اور بہت ضروری بھی ہے، اس لیے کہ بچی سے خاندان نسل چلتی ہے، ایک خاندان آباد ہوتا ہے، لہذا ضروری ہے ہماری یہ بچیاں خوب توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ آپ علم دین حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو بے انتہا قبولیت سے مالا مال فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔